نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس آدمی کا وعدہ نہیں، جو وعدہ وفا نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ خضر حیات صاحب جو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بنتے ہیں، انہوں نے پہلے تاریخ دی کہ عید کے بعد میں قرآن کی وہ آیت جس میں گدھے کے حرام ہونے اور مچھلی کے حلال ہونے کا ثبوت ہے وہ پیش کروں گا۔ آج تک وہ آیت پیش نہیں کی۔ جب تک خضر حیات صاحب قرآن مجید سے گدھے کے حرام ہونے اور مچھلی کے حلال ہونے کی آیت پیش نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ عید سے لے کر اب تک ایسی آیت پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے ماننے والوں سے میں یہ بات کہوں گا کہ ان کی اس تقریر میں آپ کہیں سے وہ آیت تلاش کر کے ہمیں دے دیں کہ جو انہوں نے گدھے کے حرام ہونے اور مچھلی کے حلال ہونے پر پیش کی ہو۔ جبکہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کہا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا، حدیث نے بھی حلال کہا، دکھانا میرا کام ہے۔ باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔ خضر صاحب نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ تازہ گوشت مچھلی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تازہ گوشت مچھلی ہے۔ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث صاحب، تازہ گوشت مچھلی ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ طالب الرحمان صاحب، لِتَأْكُلُوا، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یہ تازہ گوشت کیا ہے؟ تازہ گوشت کھاؤ۔ حالانکہ اس آیت میں مچھلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دریا یا سمندر کا تازہ گوشت قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ کے لیے ہر قسم کا تازہ گوشت جو سمندر یا دریا کا ہے، چاہے وہ مینڈک ہو یا مگرمچھ، سانپ ہوں یا کچھوا، الغرض سمندر اور دریا کی ساری مخلوق کا تازہ گوشت کھانا آپ کے نزدیک جائز ہے، وگرنہ قرآن سے یہ تخصیص دکھاؤ کہ اس میں صرف مچھلی حلال ہے باقی حرام ہے۔ ہم تو حدیث دکھا دیں گے جس میں مچھلی کی تخصیص کی گئی ہے، لیکن آپ نے تو قرآن دکھانا ہے۔ اور دوسری بات تو یہاں یہ ہو رہی ہے کہ بحث تازہ گوشت کھانے کی نہیں بلکہ باسی گوشت کھانے کی ہے۔ مری ہوئی مچھلی جو 1 مہینے سے برف میں لگی ہوئی ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ آپ اس آیت سے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 سے مچھلی مراد لیتے ہیں تو اس کی دلیل قرآن سے دیں، حدیث کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 118 میں حکم دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لیا کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، اس کا کھانا گناہ ہے۔ لہٰذا آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ مچھلی کو
ذبح کرنے سے استثناء آپ کو قرآن کی کس آیت نے دیا؟ آپ کہتے ہیں مچھلی ان جانوروں میں سے ہے مما لا یذبح، کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن کی کس صورت اور کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے مما لا یذبح؟ عجیب بات یہ ہے کہ انکار کرنا چاہیں تو بخاری اور مسلم کی احادیث رد کر دیں، اور ماننے لگیں تو عام لوگوں کی باتیں تسلیم کر لیں جو قرآن کے صریحاً خلاف ہیں۔ آپ نے اگر مچھلی کھانی ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، تب آپ کو قرآن کی روح سے مچھلی کھانے کی اجازت ہے۔ پھر گدھے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی کوئی آیت نہیں ملی، آپ کو مجبوراً یہ آیت پڑھنی پڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ کا نبی طیبات ان کے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ سوچئے نبی جس چیز کو حرام کر رہے ہیں کیا وہ قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں؟ اگر قرآن میں موجود ہے تو وہ گدھا دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کس آیت میں گدھے کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر وہ حدیث میں موجود ہے تو پھر ہماری بات ثابت ہوئی کہ قرآن میں گدھے کے حرام ہونے کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن آپ کو قرآن چھوڑ کر حدیث کی طرف جانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے تو قرآن سے گدھے کو حرام ثابت کرنا تھا، اور اب چھپ رہے ہیں حدیث کے پیچھے۔ کہ آپ نے قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی پہلی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام؟ مماتی مولوی غلام اللہ صاحب اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی۔ چوپائے مویشی سے گدھے کو خارج قرآن کی کس آیت سے کیا گیا؟ اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں اور حدیث سے تم نے اس کی تخصیص کر دی تو قرآن کی عظمت کا جو تم نے ڈھول پیٹا تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ لہٰذا آپ کی دیگر باتوں کا جواب اس صورت میں دیا جائے گا، اور وہ بھی میرے شاگرد دیں گے، کہ جب آپ قرآن سے کوئی ایک آیت جس میں گدھے کی حرمت کا ذکر ہو اور مری ہوئی مچھلی کے حلال ہونے کا ذکر ہو اور بغیر ذبح کیے ہوئے مچھلی کو کھانے کا ذکر ہو، اگر وہ آپ پیش کر سکتے ہیں تو آپ پیش کیجئے، آپ سے گفتگو ممکن ہے۔ اور اگر آپ اگلی دفعہ بھی کوئی ایسی آیت پیش نہ کریں جس میں صراحتاً یہ ذکر ہو کہ گدھا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور مچھلی کو، مری ہوئی مچھلی کو بغیر ذبح کیے ہوئے حلال قرار دیا ہے، تو اس وقت تک آپ سے کسی قسم کی بحث نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی آپ کی باتوں کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب موجود ہے، وہ چند دنوں میں آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا، اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔